تو دوستان گرامی قدر ایک زمانہ تھا، تخت کو چھوڑ کر مدینہ جیسی وادی کو چھوڑ کر کوئی نکل رہا تھا اور حق کی خاطر جنگ کے لیے تیار تھا، اپنے نوجوانوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی لے کے، اور سکینہ جیسی معصوم بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کربلا کی وادی میں دھکیل رہے تھے اور کربلا میں پہنچ رہے تھے۔ تو صاحب کیا مزاج تھا اور مزاج میں کیا تھا؟ بس ایک ہی بات تھی، جویں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔ بچوں کو نہیں بچانا، اکبر کی جوانی نہیں بچانی، اور محمد کے لڑکپن کو نہیں دیکھنا، زینب کی عصمت و طہارت کو نہیں دیکھنا، اپنے اکبر کی جوانی کو نہیں دیکھنا، عباس اور قاسم کی طرف نہیں دیکھنا، جب بھی دیکھنا اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے۔ ہر چیز لٹ جائے پھر بھی وہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اس سے عظیم سودا ہے ہی کوئی نہیں کہ ہر چیز کے بدلے میں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، آج تو ایک ایک ٹکے کی خاطر، ایک ایک پیسے کی خاطر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایک ایک پیسے کی خاطر آج رشتوں کو بھلایا جا رہا ہے، رشتے توڑے جا رہے ہیں، نعتوں کو توڑ کر ہم راضی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں پیسوں کی تو بچت ہوگی، پیسے بچ گئے، پیسے بچ گئے، کوئی بات نہیں، اگر رشتے بھی ٹوٹ گئے تو کوئی فرق نہیں، پیسے تو بچا لیے، ہم نے اپنے رزق کو تو بڑھا لیا۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندے نے لباس سلوایا، اس میں 10 درہم حلال کے تھے، 9 درہم حلال کے تھے، 10 درہم کا وہ بنا لباس، 10 درہم میں تیار ہوا، اس میں 9 درہم حلال کے تھے، صرف 1 درہم حرام کا تھا، 1 درہم حرام کی وجہ سے اس نے زیب تن کیا۔ اب سارا لباس حلال پر تھا، صرف 1 درہم اس میں شامل تھا، حرام کا 1 درہم شامل تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس کے زیب تن رہے گا، جب تک وہ اسے پہنے رکھے گا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ وہ نمازیں پڑھے گا لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ سجدوں پر سجدہ کرے گا لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ سجدوں میں گریہ زاری کرے گا لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کے قیام کو اللہ دھدکار دے گا، اس کے سجود کو اللہ ٹکرا دے گا، اس کی تسبیحات کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ آوازیں تو بلند کر رہا ہوگا کہ تو پاک ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے، وہ بلند کر رہا ہوگا سبحان ربی العظیم کی آوازیں لگا رہا ہوگا لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ قل ہو اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے جو لباس پہننا ہے اس میں 1 درہم حرام کا ہے۔ تو آؤ صاحب، جس کے لباس میں 1 درہم حرام کا آ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے کہتے ہیں میں بہرا ہو جاؤں اگر یہ بات میں نے آقا سے نہ سنی ہو، آقا سے میں نے نہ سنی ہو، سماعت نہ کی ہو، خود نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں۔ کہ حضور فرما رہے تھے کہ جو بندہ 1 درہم بھی اپنے لباس میں حرام کا ڈالے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری نمازوں میں وہ چاشنی نہیں رہی، وہ لطافت اور وہ خشوع کیوں نہیں رہا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے صاحب کہ ہمارے رگوں میں دوڑنے والا رزق سے جو خون بہن رہا ہے وہ حرام کا ہے، حرام کے رزق سے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ صاحب ہم نے کبھی احتیاط نہیں کی، ہم نے کبھی اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ اللہ پاک اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اے انسانوں کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھایا کرو، حرام سے بچا کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کیا کرو، حرام سے بچنا کرو، کیونکہ شیطان تجھے ڈگمگائے گا، تمہارے پاؤں کو پھسلائے گا، وہ تجھے اپنی ڈگر پہ چلائے گا، اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔